قاسمی جی کے تمام ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہمارے برادران وطن ہندو بھائیوں کے یہاں ایک تہوار ہوتا ہے جسے ہولی کہا جاتا ہے، جس کا آج کل ماحول بھی چل رہا ہے۔ ہولی کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ بعض لوگوں نے اسے سنسکرت کا لفظ کہا ہے، جبکہ بعض لوگ ہولی کو اس عورت کے نام سے تشبیہ اور میچ کرتے ہیں جس نے اپنے بھائی یا بھتیجے کو آگ میں جھونکنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ چونکہ ہر تہوار، عید اور جشن کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک اور وجہ ہوتی ہے جس سے اس تہوار اور عید کا وجود ہوتا ہے، ہولی کے پیچھے کئی لاجک ہے۔ سب سے پہلی لاجک تو یہ ہے کہ موسم بہار اور موسم فصل کے آنے کی وجہ سے شکرانے کے طور پر یہ ہولی کا تہوار منایا جاتا ہے۔ ایک دوسرے پر رنگ پھینک کر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ تہوار عموماً دیہاتوں میں لوگ مناتے ہیں جہاں کسان رہتے ہیں اور کھیتی باڑی ہوتی ہے۔ لیکن ناظرین، اس کے پیچھے ایک دوسری وجہ اور کہانی جو بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک راجہ اور بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کا نام بھن کشف تھا۔ بڑا ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ وہ لوگوں کو اپنی بھکتی اور شکتی کی طرف دعوت اور بلاتا اور مجبور کرتا کہ لوگ ہمیں بھگوان اور خدا مانیں۔ لیکن ناظرین، ایک کہاوت آپ نے سنی ہوگی کہ شیطان کے پیٹ سے ولی اور ولی کے پیٹ سے شیطان پیدا ہوتے ہیں۔ اس راجہ کا ایک بیٹا ہوا کرتا تھا جس کا نام برلات تھا۔ اس کا لڑکا جب بڑا ہوا، عقل و فہم اور سمجھ ہوئی، تو کیا دیکھتا ہے کہ میرا باپ خود بھگوان اور خدا بنا بیٹھا ہے، جبکہ انسان خدا یا بھگوان نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ راجہ نے اپنے بیٹے سے اپنی بھکتی اور عبادت کے لیے کہا، لیکن اس موحد بیٹے نے اپنے راجہ باپ کی بھکتی اور عبادت و پوجا کو ٹھکراتے اور انکار کرتے ہوئے کہا کہ ابو جان، میں اس شکتی کی بھکتی کرتا ہوں جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، مجھے پیدا کیا، جو خدا سورج کو طلوع اور غروب کرتا ہے۔ راجہ کو اپنے موحد بیٹے کا موحدانہ کلام اور جواب سن کر بڑا جلال اور غصہ آیا اور ایک زہریلے سانپ لانے کا حکم دیا۔ برلات کے قریب چھوڑ دیا۔ سانپ نے برلات کو ڈسا، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ جب زہریلا سانپ کسی کو ڈستا ہے تو مر جاتا ہے، سانپ زندہ رہتا ہے۔ لیکن یہاں واقعہ بالکل برعکس اور الٹا نظر آ رہا تھا کہ برلات سانپ کے ڈسنے کے بعد بھی زندہ ہے، لیکن سانپ خود مر گیا۔ راجہ نے دیکھا کہ موحد برلات کو مارنے کی یہ تدبیر ناکام ہو گئی، تو ہاتھی چھوڑا گیا تاکہ ہاتھی برلات موحد کو کچل دے، رون دے، ختم کر دے۔ لیکن دیکھتا کیا ہے کہ وہ ہاتھی برلات کو اپنی پشت پر بٹھا کر سیر و تفریح کروا رہا ہے۔ راجہ بھن کشف کی ایک بیٹی تھی جس کا نام ہولیکا تھا۔ اس کا نام ہولیکا تھا۔ اس ہولیکا کو خدا کی طرف سے یہ طاقت ملی تھی کہ ہولیکا کے پاس موجود چادر تن بدن پر ہو تو کوئی آگ اسے جلا نہیں سکتی تھی۔ راجہ نے ایک آگ جلوائی جس آگ کا عالم یہ تھا کہ اس آگ کے شعلے آسمانوں سے باتیں کر رہے تھے۔ اس آگ کے اوپر سے کوئی چرند پرند گزرتا تو جل بھن کر بھسم ہو جاتا۔ چنانچہ برلات کو آگ میں ڈالنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ ایک طرف حق پرست انسان برلات ہے تو دوسری طرف کرپٹ پسند راجہ بھن کشف ہے۔ راجہ نے اپنی بیٹی ہولیکا کو برلات کے ساتھ آگ میں کودنے کا حکم دیا، یہ سوچ کر کہ ہولیکا بیٹی کے تن پر چادر ہوگی، اور جب چادر ہوگی تو وہ آگ میری بیٹی کو نہیں جلا پائے گی۔ برلات کے تن پر چادر نہیں ہوگی اور برلات
آگ میں جل بھن کر بھسم ہو جائے گا، کہانی ختم ہو جائے گی۔ لیکن کہتے ہیں کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ بالآخر ایک زور کی ہوا چلتی ہے اور وہ چادر ہولیکا کے تن سے اڑ کر براللات کے تن پر آ جاتی ہے۔ ہولیکا آگ کی نظر ہو جاتی ہے اور براللات صحیح سالم آ جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے ہندو بھائی ہولیکا کو آگ میں جلاتے ہیں اور صبح ہو کر شکرانے کے طور پر ہولی مناتے ہیں۔ ناظرین، ہولی کی کہانی سنتے ہوئے قرآن میں موجود خلیل اللہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ کے ذہنوں میں گردش کر رہا ہوگا، جنہیں حق پرستی اور توحید پرستی کے جرم میں آگ میں ڈالا گیا تھا، لیکن وہ صحیح سالم نکلے۔ قرآن نے کہا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ اور ہولی کا تہوار بھی ہمارے برادران وطن نے قرآن میں موجود سیدنا حضرت ابراہیم کے آگ میں ڈالنے کے واقعے سے اخذ کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہولی کا تہوار توحید کا پیغام دیتا ہے، حق پرستی کا پیغام دیتا ہے، حق بات اور حق کام کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج ہولی منانے والے ہمارے برادران وطن ہو یا ہمارے کچھ مسلم بھائی ہو، ایک شکتی کی بھکتی کرنے کے بجائے وہ شراب نوشی میں مست رہتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، راستہ جام کر دیتے ہیں، اور ہولی کے دن ہر وہ پاپ اور گناہ کے کام ہوتے ہیں جو اس دھرتی پر موجود ہے۔ الغرض ہولی کے واقعے سے یہ سبق ملتا ہے، جاء الحق وزہق الباطل، الحق یعلو ولا یعلی، کہ حق کے سامنے باطل کی ہار اور شکست ہوتی ہے، حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ اللہ پاک حق کو غالب فرمائے اور باطل کو مغلوب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔